بقلم ایک جنبش قلم وہ گھر بھیج دے. تو دیٹ واز مائی ٹریگر کہ ہمیں اس ملک کو آئین اور جمہوریت کے راستے پہ لانا چاہیے، اور اس کے لیے 1988 میں نے عملی سیاست میں بھی قدم رکھا. حالانکہ میرے پاس ایک بہترین پروفیشن میں جانے کے لیے اپنی جو تعلیمی میری قابلیت تھی دنیا بھر کھلی ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے جو 1988 کا پاکستان تھا، اس کے بعد کیا آج پاکستان آئینی حکمرانی کے لحاظ سے، پاکستان اپنے جمہوری نظام کے حوالے سے ان 30-32 سالوں میں مضبوط ہوا ہے، وہیں ہے، یا کمزور ہوا ہے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم 1988 سے آگے نہیں بڑھ سکے، بلکہ شاید 2 قدم پیچھے آئے ہیں. یہ وہ دائروں کا سفر ہے جو ہماری اس کہانی کو بیان کرتا ہے کہ جس سے اگر ہم نہ نکلے تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ ہمارا مستقبل بھی ماضی کی تصویر بن جائے گا. اگلے دن ایک پوڈ کاسٹ پہ ایک ہوسٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ 2023 کو کیسے ویژولائز کرتے ہیں، کہ اگلا سال کیسا ہوگا؟ تو میں نے کہا مجھے اگلے سال کی اتنی فکر نہیں ہے، مجھے 2047 کی زیادہ فکر ہے کہ آج کا وہ نوجوان جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے یا جو ابھی گریجویٹ کر رہا ہے، وہ جب میری جگہ پہ پہنچے گا 25 سال کے بعد، جب ہم پاکستان کی 100 سالہ تقریبات منائیں گے، تو وہ اپنے سفر کے بارے میں کیا کہہ پائے گا کہ کیا میں نے ایک کامیاب سفر کے نتیجے میں پاکستان کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا جہاں اس نے پہنچنا تھا، یا وہ بھی میری نسل کی طرح شرمسار ہوگا کہ ہم نے 100 سال ضائع کر دیے اور افغانستان بھی ہم سے آگے نکل گیا، اور افریقہ کے بہت سارے ملک جو خانہ جنگی کا شکار تھے وہ بھی ہم سے آگے نکل گئے اور ہم وہیں کھڑے ہیں. 1980 میں چین کی فی کس آمدنی $200 تھی، پاکستان کی فی کس آمدنی $350 تھی. اسی طرح 1960 میں پاکستان کی ایکسپورٹس، مینوفیکچرڈ ایکسپورٹس $200 ملین تھیں، جبکہ ساؤتھ کوریا، ملیشیا اور تھائی لینڈ کی ایکسپورٹس کا ٹوٹل تقریباً $200 ملین تھا. آج ہم $200 ملین سے بمشکل $25 ارب پہ پہنچے ہیں. ساؤتھ کوریا $100 ملین سے پتہ نہیں $600 بلین یا $500 بلین کہاں پہنچ گیا ہے. ملیشیا $300 بلین سے کراس کر گیا ہے، اور اسی طرح تھائی لینڈ بھی $250-300 بلین کراس کر چکا ہے. یہ وہ بنیادی سوال ہے، جب تک ہم اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہوں گے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے. وہ بنگلہ دیش جو ہمارے وطن سے نکلا، مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب بھی موسم برسات، مانسون کا موسم آتا تھا، یہ ابھی آنے والا ہے، تو ٹی وی اور ریڈیو کے اوپر ماتمی دھنیں چلنا شروع ہو جاتی تھیں کہ مشرقی پاکستان کے سیلاب زدہ بہنوں اور بھائیوں کی مدد کے لیے صدر کے امدادی فنڈ میں عطیہ دیجیے. اور مغربی پاکستان کے لوگ یہ اس زوم میں مبتلا تھے کہ یہ مشرقی پاکستان ہم پہ بوجھ ہے، ہمیں وہاں پہ پیسے دے کے ہر دفعہ انہیں سیلاب آتا ہے بیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس کو ایک قسم کا، جیسے ایک زمانے میں ملیشیا کے لوگ سنگاپور کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے تھے، اور انہوں نے سنگاپور کو عملاً جسے کہتے ہیں ٹھڈا مار کے نکالا ملیشیا سے کہ بھی جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم ہم پہ بوجھ ہو. اور پھر سنگاپور کدھر چلا گیا. تو بنگلہ دیش بھی 25 سال بعد جب آزاد ہوا تو وہ مغربی پاکستان کے مقابلے میں ایک پسماندہ معیشت تھی. اب جب 50 سال پورے ہوئے ہیں تو بنگلہ دیش کی حکومت نے بہت فخر کے ساتھ اشتہار جاری کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہر سوشیو اکنامک انڈیکیٹر میں پیچھے چھوڑ دیا. انڈیا
ہم سے بہت پیچھے تھا، اور 1900 تقریباً یہ 90 کی دہائی تک پیچھے تھا، لیکن 2000 کے بعد سے انڈیا نے بھی ہمیں پیچھے چھوڑ دیا اور اوورٹیک کر لیا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہر ملک ہمیں اوورٹیک کر لیتا ہے اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں؟ دنیا میں ہر ملک جس نے ترقی کی ہے، ایک چیز اس کے اندر کامن ہے، وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ کنٹینیوٹی آف پالیسیز۔ جس ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا، جس ملک کے اندر پالیسیز کا تسلسل نہیں ہوگا، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، چاہے وہاں پہ آپ نوبل انعام یافتہ مشیر اور ٹیکنوکریٹس لا کے بٹھا دیں۔ آپ پوری دنیا کے نوبل انعام یافتہ لوگوں کو لا کے بٹھا دیں، ان کی حکومت بنا دیں، لیکن اگر اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، اس ملک میں ڈسکنٹینیوٹی آف پالیسیز ہوگی، اس ملک میں پالیسی ریورسلز اور شاکس ہوتے رہیں گے۔ آج آپ ایک پالیسی کا اعلان کریں، 6 مہینے سال کے بعد اس پالیسی کو وڈرا کر لیں۔ اس قسم کی اگر حرکات و سکنات ہوں گی تو جتنے مرضی قابل افلاطون ارسطو ٹیکنوکریٹس آپ لا کے بٹھا دیں، وہ سب فیل ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا میں خاص طور پہ اپنے نوجوان ریسرچرز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دس کنٹری ناؤ از ایٹ اے پوائنٹ ویئر یور فیوچر از ایٹ اسٹیک، اور پاکستان کے نوجوانوں کو اس معاملے میں یکسو ہو جانا چاہیے کہ اگر اس ملک میں کانسٹیٹیوشنلزم نہیں ہوگا، کیونکہ وی آر اے فیڈریشن، اس ملک میں بڑی کوششیں کی گئیں، کبھی دائیں لے جایا جائے، کبھی بائیں لے جایا جائے، کبھی صدارتی نظام، کبھی نیم صدارتی نظام، کبھی پارلیمانی نظام، کبھی غیر پارلیمانی نیم پارلیمانی نظام۔ میری بزنس ایڈمنسٹریشن شعبہ ہے جس کا میں طالب علم ہوں۔ مینجمنٹ اور بزنس میں کہتے ہیں کہ an organization which does not have a business model can never succeed۔